بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 8ویں صدی میں محمد بن قاسم اسلام پھیلانے بر صغیر تشریف لائے تو یہ جان کر شرمندہ ہوئے تھے کہ یہاں تو پہلے ہی اسلامی ریاست موجود ہے۔ اقبال نے ہمیں دو قومی نظریہ دیا، یہ ان سے پہلے سر سید احمد خان نے بھی دیا تھا، مگر اقبال نے زیادہ دیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے انتھک محنت کی، مگر بیچ میں انگریز کے سامنے سر جھکا کر سر کا خطاب لے لیا۔ اب آپ بتائیے بھلا انگریزی سیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا تھا؟ ہر چیز تو اردو میں تھی، غالب کی شاعری اردو میں تھی، قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں تھا، انگریزی سے تو اردو لغت بھی بڑی تھی۔ آپ نے اکثر حدیث سنی ہوگی، دین میں کوئی جبر نہیں، یہ اردو نہیں تو اور کیا ہے۔ بہرحال اقبال سے متاثر ہو کر ایک گجراتی بیرسٹر نے قوم کا ٹھیکہ اٹھایا۔ اس بیرسٹر کا نام قائد اعظم تھا۔ عام تعلیم تو پاکستان سے حاصل کی، لیکن پھر سوچا خاص تعلیم حاصل کریں اور بیرسٹر بن گئے۔ قائد اعظم کو بھی سر کا خطاب دیا گیا۔ 1934 میں قائد واپس آئے تو دوسری جنگ عظیم شروع ہونے والی تھی۔ گاندھی جی نے اپنی ننگ دڑنگ مہم چلا رکھی تھی، کبھی ادھر کپڑے اتار کر بیٹھ جاتے، کبھی ادھر۔ علیحدگی کے فوراً بعد ہندوستان نے کشمیر پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ دونوں ملکوں کے پٹواری فیتے لے کر پہنچ گئے۔ ہمسائے ممالک فطرت سے مجبور تماشا دیکھنے پہنچ گئے۔ خوب تو میں ہوئی، گولیاں چلیں، بہت سارے انسان زخمی ہوئے، کچھ فوجی بھی زخمی ہوئے۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ہندوؤں نے ایک اور بڑی سازش کی، پاکستان سے جاتے ہوئے ہمارے 2-3 دریا بھی ساتھ لے گئے۔ یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بھائی چاہیے تو نہیں، کپڑے وغیرہ دھو لیے، بھینسوں نے نہا لیا یا نہیں۔ یہ معاملات ابھی تک نہیں سلجھے، اس لیے ان پر مزید بات کرنا بیکار ہے۔ تاریخ صرف وہ ہوتی ہے جو سلجھ چکی ہو یا کم از کم دفن ہو چکی ہو۔ ناظرین، جناح کی وفات کے بعد بہت سارے لوگوں نے قائد بننے کی کوشش کی۔ ان میں پہلے لیاقت علی خان تھے۔ کیونکہ خان صاحب علیل نہیں ہو رہے تھے، ان کو 3 سال کا موقع دیا گیا تھا، لہٰذا ان کو 1951 میں خود ہی مارنا پڑا۔ پھر آئے خواجہ ناظم الدین۔ اب نام کا ناظم ہو اور عہدے کا وزیر، یہ بات کس کو پسند آتی ہے؟ اس لیے چند ہی عرصے میں گورنر جنرل غلام محمد نے ان کی چھٹی کرا دی۔ پاکستان میں اس وقت صدر کے بجائے گورنر جنرل ہوتا تھا۔ آنے والے سالوں میں اختصار کی مناسبت سے یہ صرف جنرل رہ گیا، گورنر غائب ہو گیا۔ جنرل کا عہدہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی عہدہ ہے۔ اس کے بعد کرنل، میجر وغیرہ آتے ہیں، آخر میں وزیر مشیر آتے ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے کئی سالوں تک کوئی ہمیں آئین نہ دے پایا۔ پھر جب اسکندر مرزا نے آئین نافذ کیا تو اس میں جرنیلوں کو اپنا مقام پسند نہیں آیا۔ آئین اور اسکندر مرزا کو ایک ساتھ اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ ایوب خان نے اپنے دور میں مخولیہ الیکشن کرائے تاکہ لوگ اچھی طرح ووٹ ڈالنا سیکھ سکیں، اور جب اصل الیکشن کی باری آئے تو کوئی غلطی نہ ہو۔ مگر جب 1970 کے الیکشن ہوئے تو لوگوں نے پھر غلطی کر دی۔ 1965 میں ہندوستان نے ہماری ملکیت میں دوبارہ ٹانگ اڑائی، جنگ کا بھی اعلان کر دیا، لیکن بے ایمان ہونے کا ثبوت دیا۔ ہمیں کشمیر کا کہہ کر خود لاہور پہنچ گئے۔ ہماری فوج وادیوں میں ٹھنڈ سے بے حال ہو گئی اور یہ ادھر شالامار باغ کی سیریں کرتے رہے۔ 1971 میں جب ہم سب کو یہ علم ہوا کہ بنگالی بھی دراصل پاکستان کا حصہ ہیں تو ہندو ادھر بھی حملہ آور ہو گئے۔ اب آپ خود بتائیں، اتنی دور جا کر جنگ لڑنا کس کو پسند آتا ہے؟ ہم نے چند ہزار فوجی بھیج دیے، اتنا کہہ کر کہ اگر دل کرے تو لڑ لینا، ویسے مجبوری کوئی نہیں ہے۔ مگر ہندوؤں کو خلوص کون سکھائے؟ انہوں نے نہ صرف ہمارے فوجیوں کے ساتھ بدتمیزی کی بلکہ انہیں کئی سال تک واپس بھی نہ آنے دیا۔ ایسے موقع پر ہمیں ایک مستقل مزاج اور دانشور لیڈر کی ضرورت تھی، مگر ہمارے نصیب میں تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ اس کے خیال میں مسلمانوں کی تقدیر روٹی، کپڑے اور مکان تک محدود تھی۔ اس کے پاکستان میں محلوں اور تختوں اور شہنشاہی کی جگہ نہیں تھی۔ بھٹو سے پہلے ہم روس سے استعمال شدہ ہتھیار منگواتے تھے، بھٹو نے روس سے استعمال شدہ نظریہ بھی مانگ لیا، لیکن استعمال شدہ چیزیں کم ہی چلتی ہیں۔ تمام صنعتیں ضبط کر کے سرکاری کھاتے میں ڈال دی گئیں، لوگوں سے ان کی زمینیں چھین لی گئیں، وہ زمین بھی جو انہوں نے کسی اور کے نام لکھوائی ہوئی تھی۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تشویشناک مرحلہ تھا۔ ایسے میں قومی سلامتی کے لیے آگے بڑھے حضرت جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھٹو سے حکومت چھین لی اور اس پر قاتل اور ملک دشمن ہونے کے الزامات لگا دیے۔ ضیاء الحق نے قانون کا احترام کرتے ہوئے بھٹو کو عدالت کا وقت ضائع نہیں کرنے دیا، بس الزام کی بنیاد پر ہی فیصلہ لیا اور بھٹو کو پھانسی دلوا دی۔ 1987 میں یہود و نصارہ نے ان کے جہاز میں سے انجن نکال کر پانی کا نلکا لگا دیا، اس لیے پرواز کے دوران آسمان سے گر پڑا اور ٹوٹ کے چور ہو گیا۔ ضیاء الحق بھی ٹوٹ کے چور ہو گئے اور پاکستان ٹوٹے بغیر چور ہو گیا، کیونکہ حکومت میں واپس آ گیا بھٹو خاندان۔ اختیار میں آتے ہی بے نظیر نے اس ملک کو وہ لوٹا وہ کھایا کہ جو لوگ ضیاء الحق کے دور میں بنگلوں میں رہائش پذیر تھے اب سڑکوں پر رلنے لگے۔ جلد ہی بے نظیر کو حکومت سے دھکیل دیا گیا اور اس کی جگہ بٹھا دیا گیا میاں محمد نواز شریف کو۔ میاں صاحب زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکے، انہوں نے آگے کہیں جانا تھا شاید، اور کچھ عرصے بعد بے نظیر پھر واپس آ گئے۔ بے نظیر کا دوسرا دور حکومت ملک کے لیے اور برا ثابت ہوا، لیکن یہ ابھی ثابت ہو ہی رہا تھا کہ ان کی حکومت پھر سے ختم کر دی گئی۔ ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب آ گئے۔
ہاں، نواز شریف نے اس دوران ایک اچھا کام کیا، انہوں نے ایٹمی دھماکے کر دیے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی کچھ کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کے بل بوتے پر ہم دلی سے لے کر دلی کے ارد گرد کچھ بستیوں تک کہیں بھی حملہ کر سکتے تھے۔ اگر آپ کو بھی لوگ باتیں بناتے ہوں، تنگ کرتے ہوں، گھر پر، کام پر، کہیں پہ بھی، تو ایٹمی ہتھیار بنا لیجئے، خود ہی باز آ جائیں گے۔ مگر یہ بات امریکہ کو پسند نہیں آئی اور نواز شریف ان کے ساتھ وہ تعلقات نہ رکھ سکے جو ایک اسلامی ریاست کے ہونے چاہیے، جیسے سعودی عربیہ کے تھے۔ اوپر سے میاں نواز شریف صاحب نے کارگل آپریشن کی بھی مخالفت کی، حالانکہ قسم اٹھوا لیں جو میاں صاحب کو پتا ہو کہ کارگل ہے کہاں۔ اس بزدلی کا سامنا کرنے اور پاکستان کو راہ راست پر لانے کا بوجھ اب ایک اور جنرل پرویز مشرف کے گلے پڑا اور وہ اس آزمائش پر پورے اترے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی قوم کا دل اور خزانہ دونوں لوٹ لیے۔ امریکہ کو کسی اسامہ نامی آدمی کی تلاش تھی، ہم نے فوراً انہیں دعوت دی کہ پاکستان آ کر ڈھونڈ لیں، یہاں ہر دوسرے آدمی کا نام اسامہ ہے۔ مشرف صاحب کا اپنا نام اسامہ پڑھتے پڑھتے رہ گیا۔ مشرف صاحب کا دور انصاف کا دور تھا، کوئی نہیں کہتا تھا کہ انصاف نہیں مل رہا، بلکہ کہتے تھے کہ اتنا انصاف مل رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کریں کیا۔ مگر ان کے خلاف بھی سازشی کاروائی شروع تھی۔ ایک بھینگے جج نے شور ڈال دیا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، قوم بھی ان کی باتوں میں آ کر سمجھنے لگی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لوگ مشرف کو کہنے لگے کہ وردی اتار دو۔ اب بھلا یہ کیسی نازیبا درخواست ہے؟ ویسے بھی وردی تو وہ روزانہ اتارتے تھے، مگر لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ وردی اتارنی پڑی، طاقت چھوڑنی پڑی، عام انتخابات کا اعلان کرنا پڑا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک واپس آئیں، لیکن صحت ٹھیک نہ ہونے کے باعث وہ اپنے اوپر جان لیوا حملہ برداشت نہ کر پائیں۔ بے نظیر کے بعد زرداری کو صدر منتخب کر دیا گیا، اس سے پارٹی میں بدلا کچھ نہیں، فرق صرف اتنا پڑا کہ بے نظیر صرف اپنے باپ کی تصویر لگا کر تقریب کرتی تھی، زرداری کو 2 تصویریں لگانی پڑی۔ اب پاکستان کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، اقتدار میں لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوج پھر سے منتظر ہے کہ کب عوام پکارے اور کب وہ آ کر پہلے کی طرح معاشرے کی دوبارہ سے اصلاح کریں۔ لیکن کئی بار کی اصلاح کے بعد عوام کو اب فوج کی اصلاح پسند نہیں رہی۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔